اور جب تک ان کو نہیں گرائیں گے، ان کو ڈھائیں گے نہیں، زمین کے ساتھ برابر نہیں کریں گے، تب تک شریعت نافذ نہیں ہو سکتی اور تب تک مسلمانوں کی اصلاح نہیں ہوگی۔ اور ایسے لوگ مجددین کہلاتے ہیں کہ اموی دور حکومت کے اندر اس کی بنیاد رکھی۔ حکومتوں کے ساتھ علماء بھی بدلتے رہتے ہیں، یہ عام رویہ ہے انسانی مزاج کا۔ قبر کو سجدہ ہو، کسی پتھر کو سجدہ ہو، یا کسی انسان کو کیا جائے، کسی جانور کو کیا جائے، سجدہ کرنا حرام ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ورضی اللہ عن الصحابۃ من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کر کے نجد و حجاز پر وہابیوں نے اپنی حکومت قائم کی تو انہوں نے، آپ کو معلوم ہے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ وہاں پر انسانوں کو ان کی حقوق کی آزادی دیں، بلکہ وہاں پر رہنے والے لوگوں پر زبردستی اپنے عقائد کو مسلط کیا گیا۔ زبردستی اپنے فرقے، اپنے گروہ کے لوگوں کے، اپنے گروہ کے عقائد کو عامت الناس پر ڈنڈے کے زور پر اور تلوار کی نوک پر مسلط کیا گیا۔ اور پہلا کام یہ کیا کہ وہاں پر جنت البقیع کے اندر موجود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، اہل البیت علیہم السلام کی جو اضرحہ مقدسہ ہیں، ان کی جو قبریں ہیں، ان کو مسمار کیا گیا، بلڈوز کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ اسلام کے نام لینے والے جب پوری جدوجہد یہ کرتے ہیں کہ ہم اس علاقے کے اندر شریعت نافذ کریں گے، ہم شریعہ لا یہاں پر لے کر آئیں گے، ہم قانون اسلامی اس جگہ پر لا کر حدود کا نظام نافذ کریں گے اور خلافت لائیں گے، خلافت راشدہ، اور اس طرح کے خوبصورت نعروں کے ساتھ تحریکات اٹھتی ہیں، یہ تحریکات بپا کی جاتی ہیں، نوجوان اس میں شامل ہوتے ہیں، لیکن جب ان کو غلبہ حاصل ہوتا ہے تو وہ پھر انسانی حقوق وہاں پر نہیں دیتے، بلکہ وہاں پر سب سے پہلا جو کام کرتے ہیں وہ مخالف فرقے کے عقائد کو سائڈ پہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسرا کام یہ کرتے ہیں کہ قبروں کو گراتے ہیں، قبروں کو مسمار کرتے ہیں۔ یہ شرک کے اڈے ہیں، یہ بدعت کے اڈے ہیں۔ اور وہ آیات جو قرآن مجید کے اندر مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، مشرکوں کی پہچان کروائی گئی ہے کہ یہ مشرک کون ہیں، ان مشرکوں کی سوسائٹی کیسے ہوتی ہے، اور ان کے جو بت وہ اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں، ان بتوں کی مذمت میں جو آیات نازل ہوئی ہوتی ہیں انہیں وہ قبروں پر چسپاں کرتے ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام کی قبروں پر، صحابہ کی، اہل البیت کی، مزارات کے اوپر۔ اور جب انہیں اقتدار ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایسے ہیں جیسے مندر ہوتے ہیں، جیسے بتوں کی جگہ ہیں، اور ان کو گرانا اسی طرح ضروری ہے جیسے بتوں کو گرایا جاتا ہے۔ اور جب تک ان کو نہیں گرائیں گے، ان کو ڈھائیں گے نہیں، زمین کے ساتھ برابر نہیں کریں گے، تب تک شریعت نافذ نہیں ہو سکتی اور تب تک مسلمانوں کی اصلاح نہیں ہوگی۔ اور ایسے لوگ مجددین کہلاتے ہیں، مجدد اس امت کے، محمد بن عبد الوہاب النجدی اور دیگر، ابن تیمیہ۔ اب سوال یہ ہے میرے دوستوں کہ آخر ان کو یہ فکر کہاں سے ملی ہے، کہاں سے ان کو یہ سوچ ملی ہے کہ جس میں ان کا قبروں کے ساتھ یہ رویہ؟ اور یہ آج نہیں ہے، یہ صرف آج کے اس دور میں نہیں میرے بھائیوں، قدیم زمانے کے اندر بھی اور پوری تاریخ کے اندر آپ اس کا ایک تسلسل دیکھیں گے کہ اموی دور حکومت کے اندر اس کی بنیاد رکھی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کے ساتھ لوگوں کا تعلق نہ رہے، انبیاء ان کے جو تبرکات ہیں وہ کوئی چیز نہیں ہے، اور انبیاء کی ذات کے حوالے سے ایسے شکوک و شبہات لوگوں کے دماغ میں ڈالے جائیں کہ جو اسلامی ورثہ ہے نا اس کے ساتھ تعلق انسان کا ختم ہو جائے۔ ایک میں مثال آپ کو دیتا چلوں، مستدرک کی صحیح روایت ہے، بخاری مسلم کی شرط کے اوپر ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ میزبان رسول ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، وہ ایک مرتبہ رسول اللہ کی قبر انور پر سر رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے، تو مروان گورنر ہے اس وقت مدینہ کا، وہ آیا اور اس نے دیکھا کہ گدی سے پکڑا یہاں پر ابو ایوب انصاری کو، گدی سے پکڑ کر ایسے اوپر اٹھایا اور کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، کیا کام کر رہے ہو تم یہاں پر قبر کے ساتھ؟ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے مروان کی جانب دیکھا اور کہا کہ میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا ہوں، میں اپنے نبی کے پاس آیا ہوں، میں اپنے حضور کے پاس آیا ہوں، تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ پتھر ہے؟ اس موقع پر ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے مروان کو یہ جواب دیا، اور اس جواب سے ہمیں، اس پورے واقعے سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ امویوں کے اندر ایک وحشت ہے، اس پورے دور میں نظر آتی ہے قبروں کے ساتھ۔ اور شبلی نعمانی نے الکلام اور علم الکلام کے اندر ایک جملہ لکھا ہے، بڑا بہترین جملہ، وہ کہتے ہیں کہ بنو امیہ کے زمانے میں جو عقائد وضع کیے گئے نا، پورے فرقے بنو امیہ کے زمانے میں ایجاد کیے گئے ہیں۔ ایک نظریہ اس دور میں وضع کیا گیا اور وہ یہ ہے کہ انسان بالکل مجبور محض ہے، جبریہ کا نظریہ۔ جبریہ ایک فرقہ ہے، مسلم ہسٹری کے اندر آپ پڑھیں گے، ان کا ماننا یہ ہے کہ انسان وہ کچھ اختیار نہیں رکھتا ہے، انسان بالکل مجبور ہے اور سب کچھ
وہ انسان کو چاہے اچھائی ہو یا برائی ہو، یہ خدا کی جانب سے انسان پر مسلط کر دی جاتی ہے. انسان تو بالکل ایک روبوٹ کی طرح کام کر رہا ہوتا ہے. تو یہ جبریہ ہے. بہرحال دوستو، اموی زمانے میں جو افکار و نظریات وضع کیے گئے وہ آگے چلے ہیں. اس کا تسلسل پھر خارجیت اور تکفیریت ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایسی فکر کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر ہمیں جملہ ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ شرار الخلق ہیں، مخلوق میں سب سے برے لوگ ہیں. کون سے لوگ؟ یہ خوارج کے، کہ جو قرآن مجید کی ان آیات کو جو مشرکوں کے بارے میں اتری ہوئی ہے، جو ان بتوں کے بارے میں اتری ہوئی ہوتی ہے، انہیں یہ مسلمانوں کے اوپر چسپاں کرتے ہیں اور فٹ کرتے ہیں. یہ اللہ کی سب سے یہ بری مخلوق ہے اس کائنات کے اندر. یہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. کیوں انہوں نے کہا؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں یہ وہابی فکر، انہوں نے جو توحید کی جو فکر ہے نا ان کے پاس، جو جسے یہ توحید خالص کہتے ہیں، وہ در حقیقت وہ افکار ہیں جو اموی زمانے کے اندر بنو امیہ کے دور میں حکمرانوں سے ان کو ملے ہیں. توحید کا غلط تصور، توحید کا وہ تصور کہ جو خشک تصور ہے جس میں انبیاء کی تعظیم نہیں ہے. یعنی یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، والعیاذ باللہ. انبیاء مر کر مٹی میں مل گئے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ کوئی نفع نہیں دے سکتے ہیں. حالانکہ قرآن مجید کیا کہتے ہیں؟ وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وہ دنیا اور آخرت میں وجی ہیں، عزت والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ راضی ہو جائیں گے. لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، آپ راضی ہو جائیں. اللہ پیغمبروں کو راضی کرتا ہے، ان کی رضا چاہتا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، مدحت ہوتی ہے انبیاء کرام کی. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں. تو بہرحال دوستو، ایک فکر تو یہ ہے کہ جس میں انبیاء کی تعظیم ہے، اور ایک فکر وہ ہے کہ جس میں کہتے ہیں کہ قبروں کو بلڈوز کرو، مسمار کرو. اس حوالے سے ایک روایت بھی پیش کی جاتی ہے. اس روایت کا میں آپ کے سامنے وہ روایت پیش کرنا چاہوں گا کہ امام علی علیہ السلام سے صحیح مسلم کے اندر ہے 2243. یہ میرے سامنے صحیح مسلم ہے اور حدیث نمبر ہے 2243. یہ حبیب بن ثابت سے روایت ہے، وہ ابو وائل سے نقل کرتے ہیں، وہ ابو الحیاج الاسدی سے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس طرح نہ بھیجوں مہم کے اوپر جیسے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روانہ کیا، کہ تم کسی بت کو نہ دیکھو مگر یہ کہ اسے مٹا دو، اور تم کسی قبر کو نہ دیکھو مگر یہ کہ اس کو زمین کے ساتھ برابر کر دو. ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، مگر یہ کہ اس کو برابر کر دیں. اب یہ روایت صحیح مسلم کی ہے. اس کا جواب دیتے ہوئے میں آپ کو یہ بیان کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو قرآن مجید کے اندر اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید میں سورہ کہف کے اندر چند نوجوانوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے. سورہ کہف سورت نمبر 18 آیت نمبر 21 ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. جب اصحاب کہف غار میں چھپ جاتے ہیں بادشاہ کے خوف سے، اور کئی صدیاں گزرنے کے بعد وہاں کے رہنے والوں کو ان کی حالت پر اطلاع ملتی ہے. اب چونکہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ان کی جس غار میں ان کا انتقال ہوا ہے نا، اس کے اوپر ایک عمارت بنا دو تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے. یہ کہنے والے لوگ کوئی کافر نہیں ہیں، یہ کہنے والے لوگ وہاں کے وہ لوگ ہیں کہ جو قیامت کے اوپر یقین رکھتے ہیں. اس آیت کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں ہم نے ان کو اس لیے ظاہر کیا تاکہ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ قیامت حق ہے. اذ یتنازعون بینہم امرہم، اب یہ لوگ اس معاملے میں اختلاف ان کے اندر پیدا ہو گیا کہ بھائی اب ہم کیا کریں. تو کچھ لوگوں نے کہا ابنوا علیہم بنیانا، ابنوا علیہم بنیانا، ان کے اوپر تعمیر بنا دو. بھائی وہاں پر عمارت بنانے والے کوئی کافر تو نہیں ہوں گے نا اس کے اوپر، جن کو اصحاب کہف کے ساتھ مناسبت ہے وہاں پر ان کو ماننے والے ہیں. ربہم اعلم بہم، کیا کہتے ہیں ان کا رب ان کے حال سے خوب واقف ہے. قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا. اب دوسرا جو گروہ تھا وہ انہوں نے کہا جنہیں ان کے معاملے پر غلبہ حاصل تھا کہ ہم ان کے دروازے پر ایک مسجد بنائیں گے. یعنی غلبوا علی امرہم، جو ان کے معاملے پر انہیں ایک تسلط حاصل ہوا، ایک طرح کا وہ زیادہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، ان اصحاب کہف کے لوگوں کے ساتھ، ان کے نظریے کے ساتھ، ان کے ساتھ وابستہ ہو گئے. تو جو زیادہ وابستہ ہوئے انہوں نے کہا کہ بھائی ان کے اوپر ہمیں ایک مسجد بنانی چاہیے. اچھا دیکھیں یہاں پر اب بھی ایسا ہوتا ہے
مثال کے طور پر ایک کسی جگہ پر کسی بزرگ کا انتقال ہو جائے، کہیں قبر مل جاتی ہے، اور اب ایک اہل محلہ یہ کہتے ہوں کہ بھائی یہاں پر آپ یہ کریں کہ عمارت بنا دیں، ان کی بات مانی جائے گی؟ یہ ان لوگوں کی کہ جو اس بزرگ کے ساتھ زندگی میں بھی لوگ یہ دیکھتے ہوں کہ بھائی ہاں یہ شخص نا اس بزرگ کے ساتھ زندگی میں بھی خدمت کرتا رہا ہے، یا یہ شخص وہ ہے کہ جو جب یہ بزرگ زندہ تھا اس وقت سے یہ اس کے نظریات سے بڑا ہم آہنگ ہے، یا یہ ہے کہ یہ شخص یہ ان کے افکار اور نظریات کو زیادہ ترویج دینے والا ہے، اور یہ آگے بڑھ بڑھ کر ان کا کام کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا رہا زندگی میں بھی اور بعد میں بھی اس علاقے کا کام یہی کرتا رہا ہے، تو لازمی بات ہے اس کو غلبہ حاصل ہوتا ہے اس دوسرے گروہ کو، اور یہ پھر وہاں پر اس کی تعمیر بھی کریں گے۔ تو قرآن مجید میں کسی جگہ پر بھی یہاں پر یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ انہوں نے یہ کام غلط کیا۔ قبر کے ساتھ مسجد بنانا، اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی قبر کے ساتھ مسجد بنانا یہ تو جائز نہیں ہے، یہ تو یہاں پر اسے گرا دینا چاہیے، قبروں کے پاس نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ دنیا میں سب سے بڑی مسجد کعبۃ اللہ ہے، مسجد الحرام۔ کعبہ کے حتیم کے اندر حضرت اسماعیل اور سیدہ ہاجرہ علیہ السلام ان کی قبر ہے، انبیاء کرام کی قبریں وہاں پر حتیم کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح مسجد نبوی علی صاحبہا الف تحیات و تسلیمات، کہ وہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ وہاں پر قریب ہے، تو رسول اللہ کی قبر انور وہاں پر موجود ہے۔ تو قبر کے قریب میں مسجد بنائی جا سکتی ہے، تعمیر کی جا سکتی ہے، اور یہ نہیں ہے کہ قبر کے ساتھ آپ کوئی تعمیر نہیں کر سکتے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے جس میں یہ کہا گیا کہ جو اونچی قبریں ہوں اس کو آپ مسمار کر دیں، اس کو آپ ڈھا دیں، گرا دیں، تو اسی لیے تو وہاں پر جنت البقیع کے اندر صحابہ کی اور اہل البیت کی قبروں کو گرایا گیا۔ اہل البیت مظلوم ہیں، زندگی میں بھی تھے اور اپنی حیات کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی قبروں کو بھی شہید کیا گیا۔ اس روایت کا جواب یہ ہے کہ اس میں ایک راوی ہیں شقیق بن ابی سلمہ، سیر اعلام النبلاء کے اندر ذہبی رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں لکھا ہے، یہ ابو وائل جو راوی ہیں شقیق بن سلمہ، یہ ابو وائل الاسدی ہیں۔ اس راوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ راوی ہیں کہ جو ابن زیاد کے خزانچی تھے، یعنی امویوں کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھیں صرف سند کے اوپر نہیں جایا کریں بلکہ اس راوی کا آپ بیک گراؤنڈ بھی چیک کریں۔ ہم بہت غلطی کرتے ہیں، ہمارے ہاں اہل سنت میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی ایک شخص اگر ایسا ہو کہ جو شیعہ رافضی ہو اور وہ روایت بیان کرتا ہے اور وہ روایت اس کے عقیدے کو تقویت دینے والی ہے، تو لہٰذا ہم اس روایت کو نہیں لیں گے چاہے وہ کسی بھی جگہ پر ہے۔ لیکن یہ اصول بیان کرنے کے ساتھ ہمارے ہم محدثین وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ ایک راوی ہے اس کا تعلق امویوں کے ساتھ ہے، تو ہم پھر اس کی روایت کو کیسے لیں گے، اور خاص طور پر ایسے معاملے میں کہ جو امام علی علیہ السلام کے ساتھ وہ بیان کر رہا ہے۔ شقیق بن سلمہ ابو وائل الاسدی یہ ابن زیاد کا خزانچی ہے۔ ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 439 میں ان کے حالات ذکر کیے۔ کہتے ہیں استعملنی ابن زیاد علی بیت المال فاتانی رجل بسک، ابن زیاد نے مجھے بیت المال کے اوپر استعمال کیا، یعنی میں وزیر خزانہ تھا، خزانچی تھا ان کے اموال کا۔ اور اس میں یہ پہلے اس کا قول بھی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت امام علی علیہ السلام زیادہ محبوب تھے، اور پھر بعد میں مجھ میں تبدیلی آئی اور میں نے کہا کہ نہیں، مجھے علی سے زیادہ تو اب حضرت عثمان سے محبت ہے۔ یہ شقیق بن سلمہ وہ راوی ہے۔ تو راویوں کا آپ کو معلوم ہوا نا کہ امویوں کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ فکر آپ کو امویوں سے ہی آپ کو ملے گی۔ کون سی فکر؟ کہ جس میں قبروں کے حوالے سے ایک تشدد پایا جاتا ہو، ایک ایسی سوچ پائی جاتی ہو، قبروں کو گرانا، قبروں کو برابر کرنا۔ یہ جو روایت ہے نا صحیح مسلم کی، یہ روایت میں جو راوی ہے میں اس کو درست اس لیے نہیں مان رہا ہوں اس روایت کو یہاں پر، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق امویوں کے ساتھ۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، امویوں کے ساتھ تعلق ہے، آپ پوری روایت کو گرا رہے ہیں۔ بالکل زہری، آپ دیکھیں کہ یہ انسان کا کردار ہوتا ہے، یہ انسان، آپ سیاسی حالات کو دیکھ لیں، انسان کا کردار ایسا ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر جب کسی کی مثال کے طور پر حکومتوں کے ساتھ علماء بھی بدلتے رہتے ہیں، یہ عام رویہ ہے انسانی مزاج کا۔ مثلا کسی حکومت کے کسی حکمران کے دور میں وہ اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، اس کے عقائد و نظریات کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سیاست عقائد و نظریات ہی تو ہیں امویوں کے، جو بعد میں عقیدوں کے نام پر پھیلے ہیں۔ اور اسی طرح آپ اپنے دور میں آج دیکھ لیں، کوئی خاموش ہو جاتے ہیں، تو انسان تو اس پر ادوار کا غلبہ ہوتا ہے نا اپنے دور کا۔ زہری ایک وقت میں جناب ابو طالب علیہ السلام کے
جتنی بھی جو روایتیں ہیں جناب ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں وہ زہری نقل کر رہے ہیں. زہری کا تعلق آپ دیکھ لیں تو وہ اموی حکومت کے ساتھ رہا ہے. بعد میں اس نے توبہ کر لی اور وہ سدھر جاتا ہے. تو یہ انسان کا تعلق تو رہتا ہے. اس لیے میں اس روایت کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ روایت قابل قبول نہیں. یہی ایک راوی ہے کہ جس میں قبروں کو برابر کرنے کے بارے میں ہے، اور کسی راوی سے ہمیں یہ روایت نہیں ملتی ہے امام علی علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ نے فرمایا کہ قبروں کو برابر کیا جائے، قبروں کو بالکل آپ زمین کے ساتھ برابر کر دیں. ورنہ تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہمارے اہل سنت میں کہتے ہیں کہ جو حجرہ ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں پر نہیں دفنایا گیا کہ آپ کی قبر کے اوپر عمارت موجود نہیں ہے؟ آپ کی قبر کے اوپر عمارت موجود ہے. اب کوئی یہاں پر یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ اس لیے یہاں پر آپ کو دفنایا گیا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ نے آخر میں وصیت کی کہ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنایا جائے، قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنایا جائے، اس لیے یہاں پر اس عمارت کے اندر آپ کو دفنایا گیا ہے. تو میرے بھائی اگر قبروں کو سجدہ گاہ بنانے کا کہ خوف سے یہ کام ہوا ہے تو یہ معاملہ تو قبر سے باہر بھی ہو سکتا ہے، اس عمارت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اس عمارت کے باہر بھی ہو سکتا ہے. تو کیا عمارت کی جانب سجدہ کرنا یہ جائز ہو جائے گا؟ مثلا آج کوئی شخص اگر روضہ رسول کے سامنے جا کر سجدہ کرنے لگ جائے، کیا یہ جائز ہو جائے گا؟ اس قبر کی جانب کرنے لگ جائے تو کیا یہ جائز ہو جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو علت بیان کی جاتی ہے یہ کوئی درست یعنی کوئی ایسی علت نہیں ہے کوئی پختہ. حقیقت یہ ہے کہ قبر کو سجدہ ہو، کسی پتھر کو سجدہ ہو، یا کسی انسان کو کیا جائے، کسی جانور کو کیا جائے، سجدہ کرنا حرام ہے، یہ جائز نہیں بن جاتا. یعنی آپ قبر کے پاس عمارت لگا دیں اور پھر سجدہ کرنے کی اجازت ہو جائے، نہیں ہو سکتی. یا یہ ہے کہ مثال کے طور پر قبر کو بالکل برابر کر دیا جائے اور وہاں پر کوئی قبر کے آثار نشانات نہ ہوں، اور وہاں پر جا کر کوئی شخص اس شخص کی قبر کی جگہ پر وہ کہے کہ بھئی یہاں پر اس کی قبر تھی اور وہاں پر وہ سجدہ کرنے لگ جائے، تو کیا یہ جائز ہو جائے گا؟ مطلب مجھے تو اس کی علت سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ جو قبروں کو ڈھانے کی جو علت ہے، یہ کسی کو بھی یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بھائی یہ اونچی ہے، اس کو گرا دیا جائے، یہ زمین کے ساتھ برابر کر دیا جائے، آپ لہٰذا اس کو کوئی سجدہ نہیں کرے گا. کیسے سجدہ نہیں کرے گا؟ وہاں پر تو سجدہ کرنے میں اور آسانی ہو گئی کہ نیچے انسان جھک جائے گا، اور یہاں پر تو پھر اگر قبر اونچی ہے تو آپ کم از کم ہاتھ لگا سکتے ہیں، آپ اس کو چھو سکتے ہیں، اور سجدے کی حد تک تو وہاں پر نہیں جائیں گے. تو یہ جو علت بیان کی گئی ہے میرے نزدیک یہ کوئی زیادہ درست بات نہیں ہے. تو دوستو 8 شوال کو یوم انہدام جنت البقیع کے طور پر اس پہ گفتگو کی جاتی ہے، اس لیے میں نے یہ یاد دہانی کروائی کہ اور ابھی امید یہ ہے کہ اگر سعودی حکومت وہاں پہ جہاں اتنی اصلاحات کر رہی ہیں، تو اگر اولیاء کرام کے مزارات کو وہ تعمیر کرنے لگ جائے، خاص طور پر اہل البیت کے، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ میں محمد بن سلمان سے کہنا چاہوں گا کہ آپ کی قیادت کے اندر یہ انقلابی فیصلہ ہونا چاہیے کہ جس میں جنت البقیع کے اندر جو زیارات ہیں اہل البیت کے، ان کو عالی شان طور پر آپ تعمیر کریں. سعودی عرب میں دیگر تعمیرات ہو رہی ہیں وہاں پر، اور اچھی بات ہے، وہاں کا جو ورثہ ہے تاریخی ہسٹوریکل وہ ورثہ محفوظ ہونا چاہیے. تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ اس کی تعمیر کریں تاکہ دنیا بھر کے اندر جو تحفظات ہیں اس حوالے سے وہ ختم ہونے چاہیے. اور ماشاءاللہ سے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو مذہبی طور پر جو وہابی افکار تھے اس شدت پسندی میں کافی حد تک کمی آ رہی ہے. تو اسی لیے مجھے ایک امید ہے کہ آنے والے وقت میں ان مزارات کو تعمیر کیا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.